پاکستان میں مرد ہونا آسان نہیں۔ تحریر زنیرہ ثاقب۔ پاکستان میں عورت ہونا ایک مشکل کام ہے، لیکن پاکستان میں مرد ہونا بھی ہرگز آسان کام نہیں ہے۔ مرد ہونے کی ایک بنیادی شرط ہے غیرت مند ہونا۔ اس غیرت مندی کا عمومی شکار عورتوں کو ہونا چاہیے۔ اگر آپ خدا نخواستہ ایسے مرد ہیں جو کہ اپنی بہنوں یا بیوی پر دوپٹہ نہ لینے، بغیر اجازت گھر سے نکلنے اور اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے پر آگ بگولہ نہیں ہوتے، تو معاشرے کے حساب سے آپ سخت بے غیرت آدمی ہیں۔ اگر آپ شادی شدہ ہیں تو آپ کو زن مرید کے لقب سے بھی بلایا جا سکتا ہے۔ اگر آپ اس بات پر ذرا سا بھی یقین رکھتے ہیں کہ آپ کی بہنوں یا بیوی کو معاشرے میں مردوں کے شانہ بشانہ کھڑا ہونا چاہیے، تو پیٹھ پیچھے آپ کے بارے میں کئی باتیں کی جائیں گی، جیسے کہ یہ تو تھلے لگا ہوا ہے یا نامرد کہیں کا، وغیرہ وغیرہ۔ غیرت مند ہونے کے علاوہ ایک پاکستانی مرد کو ہر قسم کی بہادری دکھانا ضروری ہوتی ہے۔ مثال کے طور پہ اگر آپ کو جانوروں کا کاٹنا اور خون دیکھنا پسند نہیں ہے، تو آپ پر لڑکیوں کی طرح کمزور دل ہونے کا لیبل لگ جائے گا۔ آج کل ویسے ایسے لوگوں کو برگر بھی بلایا جاتا ہے۔ ایک اور امتحان جس سے تقریباً ہر مرد کو گزرنا پڑتا ہے جب وہ محض ایک معصوم لڑکا ہوتا ہے، وہ ہے پڑھائی میں آگے نکلنے کا زور۔ اگر پڑھائی میں بچہ ٹھیک طرح سے نہ پڑھ پائے تو اسے اکثر کہا جاتا ہے کہ بہن کو دیکھو پڑھائی میں کتنی اچھی ہے، اس کی تو شادی ہو جانی ہے، تم نے تو کما کر لانا ہے۔ چھوٹی سی عمر میں معصوم بچے کے اوپر توقعات اور ذمہ داریوں کا بوجھ ڈال دیا جاتا ہے۔ جو مرد حضرات شادی شدہ ہیں ان کو اچھی طرح سے اندازہ ہے کہ چکی کے دو پارٹوں کے بیچ جتنا کوئی شادی شدہ مرد پستا ہے، اتنی گندم بھی نہیں پستی۔ بیچارہ پہلے تو اپنی مرضی سے شادی نہیں کر سکتا، شادی وہ ویسے بھی گھر والوں کے لیے کرتا ہے۔ اب اس کا دل ہو یا نہ ہو، اسے اپنے بیوی بچوں کو سپورٹ کر سکتا ہو یا نہیں، کیونکہ مرتی دادی یا جذباتی ماں کی خوشی ہے تو شادی تو کرنی ہے۔ اب کس قسم کی لڑکی سے کرنی ہے یہ فیصلہ کرنا اس کا کام نہیں۔ اگر ہمت ہے تو پسند کی شادی کر کے دکھا دے۔ گھر ہی کی عورتیں ایسا جینا حرام کریں گی کہ وہ کانوں کو ہاتھ لگائے گا۔ بہرحال اگر خیر و عافیت سے بغیر کسی بڑے ڈرامے کے شادی ہو جائے تو اگلا کام ہے بیوی اور ماں میں توازن رکھنا۔ ماں کی زیادہ طرفداری کر لی تو بیوی کہے گی مرد ہو کیا اماں کا لاڈلا۔ اگر بیوی کی طرفداری کر لی تو ماں کہے گی کہ ہائے زن مرید بیٹا، بھول گیا کہ جنم کس نے دیا تھا۔ اسی لیے آپ کو اکثر شادی شدہ مرد خاموش نظر آئیں گے۔ بیچارے مسئلہ کشمیر اور فلسطین سلجھاتے سلجھاتے تھک چکے ہوتے ہیں، بس ایک دن خاموشی سے دل پر ہاتھ رکھ کر اللہ کو پیارے ہو جاتے ہیں۔ جہاں تک رونے کا سوال ہے تو پاکستان میں یہ کام محض عورتیں کرتی ہیں۔ اگر آپ کی آنکھوں میں کسی بات پر آنسو آ جاتے ہیں تو بتایا جاتا ہے کہ آپ عورتوں کی طرح چھوٹے دل کے مالک ہیں۔ بات محض یہیں ختم نہیں ہوتی، بلکہ آپ کو ضرورت کے تحت گلی محلے آفس یا سڑک پر لڑنا اور گریبان پکڑنا بھی آنا چاہیے۔ اس کے علاوہ آپ کو کافی ساری موٹی موٹی گالیاں بھی آنی چاہیے، اور دوستوں کی محفل میں بیٹھے ان گالیوں کا بے محابہ استعمال بھی بے حد ضروری ہے۔ یہ صرف آپ کی مردانگی کو اچھے طریقے سے ثابت کرتی ہے۔ اب آپ خود سوچئے، کیا مرد بھی اتنے ہی مظلوم نہیں جتنی کہ عورتیں؟ یہ اور بات ہے کہ ان پر نہ رونے کا اتنا زیادہ زور ہے کہ وہ اس بات پر شور بھی نہیں مچا سکتے اور نہ کسی سے مدد مانگ سکتے ہیں۔ یہ مرد ہونا نہیں آسان، بس اتنا سمجھ لیجئے ایک ڈرامے کا دریا ہے اور روز ڈوب کے جانا ہے۔ اگر آپ مرد ہیں اور ان میں سے کسی بھی صورتحال سے گزر چکے ہیں تو ہم آپ کا دکھ سمجھتے ہیں۔ معاشرے کے حساب سے آپ ایک شریف مرد یعنی کہ بیکار انسان ہیں۔ ہماری پوری ہمدردیاں آپ کے ساتھ ہیں۔